الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3370۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، قال لقینی کعب بن عجرہ، کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ سے ہوئی۔ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فقال الا اودی لک ہدیۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ رہے پھر انہوں نے یعنی کعب بن عجرہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی حدیث ہدیے میں نہ دوں، ہدیے میں نہ سناؤ، گفٹ نہ کر دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حدیث کا گفٹ، ہدیہ، ہم تو سمجھتے ہیں بس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، ہدیہ کپڑا ہوتا ہے، مسواک ہوتا ہے، ٹوپی ہوتا ہے، حدیث بھی ہدیہ ہوتی ہے۔ ہدیہ اور گفٹ کے تعلق سے یہ بات آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی ہدیہ دے رہا ہے نا، اور انکار کرنے کا کوئی معقول عذر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا اب مجھ جیسے آدمی کو کوئی سگریٹ گفٹ کرے کہ امام صاحب لیجیے آپ سگریٹ پیجیے، تو اب ظاہر سی بات ہے میں تو قبول نہیں کر سکتا نا۔ تو یعنی کوئی شرعی عذر ہے تو انکار کر سکتے ہو، ورنہ ہدیہ انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی حدیث سنا رہا ہے، نبی کی بات بتا رہا، تو گویا وہ آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہے، آپ گفٹ دے رہا ہے، آپ ایسے انکار کر دیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ معقول عذر آپ کے پاس نہ ہو، ایسے محفل چھوڑ کے چلی جائیں، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اوقات اس پر وعید بھی آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسی حدیث آپ کو ہدیہ میں نہ دوں جو میں نے اس حدیث کو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انڈائریکٹ نہیں کہ میں نے کسی دوسرے ساتھی سے، بلکہ میں نے نبی سے اس کو سنا ہے۔ فقلت بلا، عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، اس سے بہتر ہدیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی حدیث سنائی جائے، نبی کی بات کی جائے، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ فَأَهْدِيَ لِي، آپ مجھے ہدیہ دیجئے، یہ گفٹ مجھے دیجئے۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم علی البیت، ہم آپ پر اور آل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ درود کی بڑی فضیلت ہے، آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنی فضیلت ہے تو ہم آپ پر بھی اور آپ کے آل یعنی آپ کے خاندان پر کس طریقے سے درود بھیجیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمَ، بہر اللہ کے رسول نے تو یہ ہمیں سکھا دیا کہ سلام کیسے بھیجیں، لیکن درود کیسے بھیجیں یہ آپ بتا دیجئے۔ قال، اللہ کے رسول نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ اس طریقے سے بھیجو، یعنی کہو یہ درود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ آپ کہو اللہم صلی، یعنی درود ابراہیم جو سب پڑھتے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں اور بھی طرح طرح کے لوگ درود پڑھتے ہیں، لیکن جو نبی نے سکھلایا نا اس کے مقابل میں کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی سے بہتر کون کیا سکھا سکتا ہے؟ تو آپ نے سکھایا کہو۔ اب اچھا اکثر کیا ہوتا ہے درود تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ اللہ سے وہ بات کہیں جسے آپ خود نہ سمجھو۔ بھئی آپ کوئی بات ہم سے کہو اور آپ خود نہ سمجھو تو کیا عجیب بات ہے؟ تو حقیقت میں ہم نمازیوں کو تھوڑی سی ٹائم نکال کر کے جو نماز میں چیزیں پڑھتے ہیں نا اسے تھوڑا مطلب کیا وہ سیکھ جائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں۔ تو آپ درود کا مطلب دیکھیں کتنا زبردست مطلب ہے۔ آپ کہو کہ اے اللہ رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کیا ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یعنی جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل کیا، برکتوں کا دروازہ کھول دیا،
ایسے ہمارے نبی پر بھی اور ان کی آل پر بھی نازل فرما۔ انکا حمید مجید، پروردگار تو بہت ہی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسا کہ تو نے برکت نازل کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہت ہی خوبیوں والا اور بزرگی والا۔ یہ مختصر مطلب ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، ایک دو بار آپ غور سے ترجمہ دیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ یہ وہ درود ہے جس کی کتنی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں اور تشہد میں آپ کو پڑھنا ہی، آپ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں کتنا مختصر نماز ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، لیکن درود شریف وہاں بھی ہے، نبی سے جو ثابت ہے۔ آپ کو یہاں تک کہ اذان دیتے ہیں نا، اذان کے بعد دعا سکھلائی کہ وہاں بھی درود شریف ہے، وہ الگ بات ہم لوگ پہلے پڑھنے لگ گئے، لیکن سنت کیا ہے، نبی نے جو طریقہ دی ہے وہ یہ نماز کے بعد، اور وہ بھی سائلنٹ طریقے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دعا مومن کے ہتھیار، وہ دعا کیا ہوتی ہے، مومن کا ہتھیار، لیکن وہاں بھی طریقہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو دعا کرنی ہے نا تو طریقہ یہ آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر رسول پر درود بھیجو، پھر آپ اپنی دعائیں کرو، پھر آخر میں پھر کیا کرو، ختم کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اور درود، یعنی اللہ نے جگہ جگہ اپنے ساتھ رسول کو جوڑا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہمارے اس رسول کا چرچا ہو، اور حقیقت میں ہو ہی رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں گزری ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا چرچا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اس کو جوڑ ہی دیا، بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا ہوں، اللہ کہتا تو مجھے بھی نہیں مانتا۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، ہو گیا نا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کو تو مان گیا، مگر آگے محمد رسول اللہ جب تک اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہم تجھے بھی تسلیم کرنے والے نہیں۔ اتنا زبردست نبی کا مقام ہے، تو کثرت سے ہمیں کیا درود بھیجنی چاہیے۔ اب بیٹھے ہم کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات میں کسی کی برائی، کسی نہیں، درود پڑھو، بڑی فضیلت ہے، موقع ملے ذکر و اذکار کرو، دعائیں پڑھو، اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے، روحانی خوراک بھی ملتی ہے اور نیکیوں کا بھی ذخیرہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔